حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں سے ایک شخص کا ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جسے اللہ نے دولت سے نوازا، اولاد سے نوازا، اور اللہ نے اسے مال بھی عطا فرمایا۔ خیر، موت کا وقت قریب آیا۔ اللہ اکبر! آج ہم اپنی موت سے غافل ہیں، نہ جانے کب، کہاں اور کس وقت ہماری زندگی کی شام ہو جائے، ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عقل مند انسان وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چیٹی چادر عملہ والی تے داغ نہ لاویں بندیا، حشر دہاڑے تیرے نہ اکھیں کی ہویا ربا۔ عزیزان گرامی، موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر پوچھتا ہے کہ اے میرے بیٹوں، بتاؤ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے تم لوگوں نے مجھے کیسے پایا؟ اچھا تھا، برا تھا، کیسا تھا میں؟ تو بیٹوں نے کہا بابا جان آپ تو نہایت ہی اچھے اور بہترین باپ ہیں۔ اب وہ کہتا ہے بیٹو، میں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی، میرا دامن نیکیوں سے خالی ہے، میں نے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور کہتے ہیں جب میں مر جاؤں نا، اور کہتے ہیں کہ میں جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، شاید ہی اللہ تعالیٰ وہ کسی کو سزا دے جو اللہ نے مجھے دینی ہے، شاید ہی وہ کسی اور کو سزا ملے۔ خیر، کہنے لگا بیٹا جب میں مر جاؤں نا تو میری لاش کو جلا دینا، اتنا جلانا کہ میرے جسم کی راکھ بن جائے، اور اس راکھ کو سنبھال لینا اور پھر اس کو ہوا میں اڑا دینا، جب تیز ہوا چلے تو اس کو ہوا میں اڑا دینا۔ خیر، وقت گزرا تو اس نوجوان کی موت ہو گئی، تو بیٹوں نے اس وعدے کو پورا کیا، باپ کی لاش کو جلا دیا۔ جب جل گئی، راکھ بن گئی، تو اس راکھ کو جمع کر کے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر جب تیز ہوا چلی تو اس ہوا میں ان کو اس راکھ کو اڑا دیا۔ خیر، اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، تو وہ اللہ کے فضل سے ہو جاتی ہے۔ تو میرا مالک تو قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس راکھ کو جمع کیا، جسم کے اعضاء دوبارہ لٹائے، دوبارہ انسان تیار ہوا اور اپنی بارگاہ کے سامنے کھڑا کر کے میرے رب نے سوال کیا، میں نے تجھے اتنا خوبصورت جسم دیا ہے اور تو نے اس جسم کا کیا حال کر دیا ہے؟ ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگا ہے میرے پروردگار، سچی بات تو یہ ہے کہ میں تجھ سے ڈر گیا اور پھر ڈر کے مر گیا، تیری ذات اقدس سے شرم آئی کہ اے مالک ساری زندگی تیری نافرمانی کی، ساری زندگی میں نے اپنا تعلق تجھ سے توڑے رکھا اور تیری نافرمانی میں ساری زندگی گزر گئی، اب تیرا سامنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا تجھے شرم آئی، تجھے حیا آئی، تو مجھ سے بڑا حیادار کون ہے؟ فرمایا میں نے تجھے اپنے فضل سے تیری بخشش کر دی ہے، میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ عزیزان گرامی، خوف خدا دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے دل کے اندر خوف خدا آ گیا تو چوری کرنے سے پہلے ہمارے ہاتھ کانپیں گے اور ظلم کرنے سے پہلے ہمارا جسم کانپے گا۔ ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا نہیں ہے۔ ایک بنی اسرائیل کا گناہ گار شخص، خوف خدا سے اللہ نے اس کو بخش دیا، اس کے دل میں خوف خدا تھا۔ ہم تو پھر بھی رسول اللہ کی امت ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے دلوں کے اندر خوف خدا بساؤ۔ جب ہمارے دل کے اندر خوف خدا آ جائے گا تو ہم کئی گناہوں سے بچ جائیں گے۔